سندھ کے تاریخی شہر خیرپور میں ایک صدی پہلے شکار کے شوقین تالپور خاندان کی جانب سے بنائی گئی جانوروں کی ایک شکار گاہ آج بھی قائم ہے، لیکن اب یہ نایاب جانوروں کی پناہ گاہ بن چکی ہے، جہاں ہر طرف معدومیت کے خطرے سے دوچار چرند اور پرند پھرتے نظر آتے ہیں۔ وسیع رقبے پر قائم یہ نجی پناہ گاہ گھنے جنگل، جھیلوں، انواع و اقسام کے قدیم درخت اور گھاس کے قطعات پر مشتمل ہے، جن میں دوڑتے بھاگتے جانور خصوصاً کالے ہرن کانچے بھرتے بآسانی نظر آتے ہیں۔ مہران سندھ کے شہر خیرپور سے 29 کلومیٹر کے فاصلے پر 1 مربع میل یا تقریباً 700 ایکڑ رقبے پر مشتمل خیرپور کے حکمران میر مراد علی دوئم کی قائم کردہ وہ پناہ گاہ ہے جہاں لاکھوں جانور اور پرندے قدرتی ماحول میں پرورش پا رہے ہیں۔ یہاں باقاعدہ ایک گھنا جنگل بھی ہے، جہاں گھنے درخت، اونچی گھاس جسے کبھی نہیں کاٹا جاتا اور اس کے اندر پھلتے پھولتے نایاب جانور موجود ہیں۔ دور دور تک جنگل اور جانوروں کا نظارہ کرنے کے لیے جیپ کے کئی راستے اس جنگل کے مرکز میں جاتے ہیں، جہاں ایک چھوٹا قصیر المنزلہ شکار لاج ہے جس کی چھت سے جنگل کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وسیع قدرتی پناہ گاہ میں موجود جانوروں میں ہرنوں کی کئی اقسام مثلاً چنکارہ، پھاڑا اور کالے ہرن شامل ہیں، جو اس پورے خطے میں نایاب ہیں اور انہیں معدومیت کا خطرہ لاحق ہے۔ اس کے علاوہ یہاں جنگلی سوروں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں ایسے سوروں کی آخری پناہ گاہ ہے جہاں ان کی افزائش ہو رہی ہے۔ مہران پاکستان میں پاڑا ہرن کا آخری گڑھ بھی ہے۔ اس ہرن کا سندھ میں کھال اور گوشت کے لیے بے رحمی سے شکار کیا گیا، لیکن اب مہرانوں میں اس کی نسل بلا خوف و خطر پروان چڑھ رہی ہے۔ مہرانوں کے محافظوں کا کہنا ہے کہ یہ پناہ گاہ سائبیریا سے آنے والے پرندوں کا ایک پسندیدہ مسکن بھی ہے اور یہاں 1 لاکھ سے زیادہ ایسے پرندے دیکھے گئے ہیں۔ یہاں جنگل میں جانور اور خصوصاً پرندوں کو دیکھنے کے لیے کئی خفیہ کیمرے موجود ہیں، جہاں کھڑکیوں پر موٹے پردے لگے ہیں جن میں موجود سوراخوں سے باہر کا نظارہ کیا جاتا ہے۔ آنے والوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ خاموشی سے دبے قدموں چلیں تاکہ جانور اور پرندوں کی زندگی میں خلل نہ پڑے۔ خیرپور اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ جنگلی حیات کی بہتات کے باعث مشہور تھا اور تالپور خاندان یہاں آباد ہی اس لیے ہوا تھا کہ اس کے ارکان کو شکار سے بہت دلچسپی تھی۔ مہرانوں کے ارد گرد کا علاقہ شکار کے لیے ان کی جولانگاہ تھی۔ خیرپور کے ایک بزرگ حمید الدین اپنی یادداشت کو تازہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہاں اتنے جانور تھے کہ اگر شکاری آنکھ بند کر کے بھی گولی چلاتا تو کوئی نہ کوئی جانور نشانہ بن جاتا۔ خیرپور کے حکمران میر مراد علی تالپور دوئم وہ حکمران تھے جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کے برعکس جانوروں کے شکار کی بجائے ان کے تحفظ کو ترجیح دی۔ انہیں ادراک تھا کہ ایک صحت مند ماحولیاتی نظام کے لیے جانوروں کا قدرتی ماحول میں موجود ہونا بہت ضروری ہے اور یہ بے دریغ شکار بہت جلد اس ایکو سسٹم کو برباد کر دے گا۔ لہٰذا پہلے قدم کے طور پر انہوں نے اپنے خاندان کی شاہی شکارگاہ کو جنگلی حیات کی پناہ گاہ میں تبدیل کر دیا۔ یہ علاقہ میر مراد اول کے دور سے شکارگاہ چلا آ رہا تھا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی تقدیر بدلنے کا سہرا بھی ایک مراد ہی کے سربراہ تھا، جس نے مہرانوں کو جنگلی حیات کی پناہ گاہ قرار دے کر ہر قسم کے شکار پر پابندی عائد کر دی اور یہاں درخت اور گھاس تک کی کٹائی پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ بھی ریکارڈ پر ہے کہ اس جنگل کے ارد گرد بہت سے دیہات بھی منتقل کیے گئے تاکہ انسانی شور و غل اور مداخلت جانوروں پر اثر انداز نہ ہو۔ میر مراد علی سندھ وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے چیئرمین بھی رہے۔ علاقے میں کم ہوتی جنگلی حیات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے صرف مہرانوں کو ہی نہیں بلکہ سن 1974 میں قریبی نارا ریگستان اور کوٹ ڈی جی کے علاقے ٹکر کو بھی وائلڈ لائف پناہ گاہ قرار دیا تھا۔ مہرانوں کا ذکر کالے ہرن کے بغیر ادھورا ہے۔ تاریخی شواہد موجود ہیں کہ پاکستان کے صحرائی اور میدانی علاقوں میں یہ جانور بکثرت پایا جاتا تھا۔ تالپوروں کے علاقے خصوصاً خیرپور اور اس کے گرد و نواح میں اس کی بہت بڑی آبادی تھی۔ جنگلی حیات کے ماہرین کے مطابق بے دریغ شکار سے کالے ہرن کی آبادی بتدریج کم ہوتی چلی گئی اور ایک وقت یہ بھی آیا کہ یہ ناپیدی کے قریب پہنچ گیا۔ غالباً 1935 میں امریکہ کی ریاست ٹیکساس کو خیر سگالی کے طور پر کچھ کالے ہرن بطور عطیہ بھیجے گئے تھے، جہاں یہ قدرتی ماحول میں پھلتے پھولتے رہے اور ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی، جبکہ پاکستان میں اس خوبصورت جانور کے اندھا دھند شکار سے اس کی نسل کو بقا کا خطرہ لاحق ہو گیا اور یہ کہیں اکا دکا اور خال خال ہی نظر آتے تھے۔ پھر حکومت پاکستان کی درخواست پر ٹیکساس کی حکومت نے کالے ہرن کے کچھ جوڑے پاکستان واپس بھیجے تاکہ ان کی اثر نو افزائش ہو سکے۔ سن 1985 میں 13 کالے ہرن پاکستان آئے جنہیں کیرتھر نیشنل پارک کے خار سینٹر میں چھوڑا گیا، جبکہ 1989 میں مزید 12 ہرن میر مراد علی تالپور کو بطور تحفہ دیے گئے جنہیں مہرانوں میں چھوڑا گیا اور آج ان ہرنوں کی تعداد بڑھ کر 1500 تک پہنچ چکی ہے۔ خیرپور کے شاہی خاندان کے ایک رکن میر ذوالفقار علی تالپور کے مطابق مہرانوں میں پائے جانے والے ممالیہ میں چنکارہ، پھاڑا، جنگلی سور، گیدڑ، نیولا، خارپشت اور چوہوں کی بہت سی انواع کے علاوہ جنگلی بلی اور ادبلاؤ شامل ہیں، جبکہ مہرانوں کی جھیل اور اس کی فضا میں چہچہانے والے پرندوں میں نیل سر، بطخوں کی بہت سی انواع بشمول لال سر بطخ، کھٹکھٹ بڑھئی، ہدہد، نیل کنٹھ، چھوٹا ماہی خور، مکس گیر، کوئل، سرخ کوئل، ہرا طوطا،
अबाबील, उल्लू, कबूतर, मुर्गाबियों की कई अनवा, लाल चील, शिकरा, मैदानी उकाब, भूरा तीतर, काला तीतर और कौवा वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा जुगनू, तितलियाँ, भंवरे और बेशुमार रेंगने वाले जानवर और कीड़े मकोड़े भी यहाँ पाए जाते हैं। अब मेहरानों की देखभाल मीर मुराद अली तालपुर के बेटे मीर मेहदी रज़ा करते हैं, जबकि सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इन्हें तकनीकी मदद फराहम करता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।